الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. کچھ ایسے سیاستدان ہیں, کچھ ایسے کٹپٹلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے, ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے. الیکشن کے دور میں قید میں تھا تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے. ادارے نیوٹرل رہیں گے تو یہ جیت نہیں سکتے ہیں. دھاندلی کے فائدہ مند ادھر ابھی آپ کے سامنے ہر فرعون کا, ہر عامر کا, ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر ادارے غیر متنازع رہیں گے, نیوٹرل رہیں گے تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا. اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا. دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے, ورنہ دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا. جب صاف و شفاف الیکشن ہوگا, جب ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا تو ان کو بھاگنے کا جگہ نہیں ملے گا. جناب کس قسم کا مذاق ہے. الیکشن کے بعد بڑا ووٹوں نے شہباز شریف کو اچھا خاصا رندہ بھیج دیا. تمہارا دیکھتے ہیں ویڈیو کرتے تفصیل سے. انتخابات کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس ملک میں صاف و شفاف الیکشنز کے لیے اور اس ملک کے عوام کے معاشی حقوق کے لیے جو جد و جہد کیا ہے وہ آج سے نہیں, ہم 3 نسلوں سے کر رہے ہیں. اور ہم ہر فرعون کا, ہر عامر کا, ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا آمریت ہو تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈٹ کے کرے رہیں. وہ چاہے وہ پھانسی کا پھندا ہو, وہ جس طریقے سے ہمارے اوپر تشدد و قتل و غیرت کیا گیا تھا, مگر ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے, اس آمریت کا مقابلہ کیا ہے, اس نے نجات دلوایا پاکستان کو. پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو جو چھوٹے چھوٹے موقع ملے ہیں وہ دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. ورنہ دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت روکنے کے لیے اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا. اور جو صاف و شفاف الیکشنز کروانے کی تحریک ہے, جو جدوجہد ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرتی آ رہی ہے آج سے نہیں 3 نسلوں سے. اور چاہے وہ ضیاء ہو, چاہے وہ مشرف ہو, کسی کی دور کی سلیکٹڈ ہو, صاف و شفاف الیکشن کا آواز پیپلز پارٹی اور دھاندلی کے فائدہ مند ادھر ابھی آپ کے سامنے شکایت کرتے آ رہی تھی. یہ جیت نہیں سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ ہمارے ادارے نیوٹرل کیسے ہو چکے ہیں. نیوٹرل نہیں ہونے چاہیے, اس لیے کہ نیوٹرل اگر ہمارے ادارے نہیں رہیں گے, یا اگر ہمارے ادارے نیوٹرل رہیں گے تو غیر جمہوری جماعتیں وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں. ان کو یہ پتا ہے ہمارے ادارے نیوٹرل نہیں, کانسٹیٹیوشنل نہیں, کنٹروورشل رول ادا کرے, ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. سندھ میں بھی کچھ ایسے جماعتیں ہیں, کچھ ایسے سیاستدان ہیں, کچھ ایسے کٹپٹلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے, ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے. اور اب ان کا پورا سیاست کا امید اس بات پہ کھڑا تھا کہ ہمارا ادارے نیوٹرل نہیں, کنٹروورشل ہوں گے, ہمارا ادارے اے پولیٹیکل نہیں, سیاسی پسند ناپسند کی سیاست خود کریں گے. اور جب ہمارے ادارے نیوٹرل ہونا شروع ہو گئے, چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو, ہمارا عدالت ہو, ہمارا دوسرے جو ادارے الیکشنز میں دلچسپی لیتے تھے, اور اس لوکل باڈی الیکشنز میں ان کا دلچسپی نہیں تھا, وہ اے پولیٹیکل نہیں تھا, وہ اے پولیٹیکل تھے, تو یہ لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے. اس لیے ان کو پتا ہے کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے, اگر ادارے غیر متنازع رہیں گے, نیوٹرل رہیں گے, تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا. اور وہی ہوا. ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ آج بھی یہاں کھڑے ہیں تو صرف اس لیے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں میرا وفاقی وزیر کا عابد بھائیو صاحب ہے تو بابل بھائیو شکارپور میں اس کا جو بھائی ہے وہ قید میں رہا ہے. سر, الیکشن کے دور میں قید میں تھا تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے. اسپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف جب کارروائی چل رہے ہیں, میرے لوگ دبے ہوئے ہیں, تو شاید وہ ایسے نکل سکتے ہیں.
जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सुबह को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनको मजीद रोना धोना है, इसलिए इनको पता है कि फेज 2 एक महीने के बाद होने वाला है, और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उनको नजर आ रहा है कि इतने सालों बाद हमें इंशाअल्लाह अगर हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर ये है, इनका खौफ ये है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। जनाब स्पीकर, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि हम लारकाना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का ड्रामा बाजी है? अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, तो जब धांधली वाकई होता है तो हम सबको इधर खड़ा होना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए। अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला अपना मंशूर, अपने कायद के नजरिए के खिलाफ कर सकते हैं। मगर अगर गलत इल्जाम तलाशी हम लगाएंगे तो जब धांधली वाकई होता है तो कोई आपका आवाज नहीं सुनेगा, कोई मेरा आवाज नहीं सुनेगा। कब तक ब्लॉक भुट्टो में तीन नस्लें कह के हाँ आवाम को लूटते रहोगे, पागल बनाते रहोगे? कौन से 3 नस्लें? बेनज़ीर भुट्टो, हाँ ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, वो तो 2 नस्लें थी अच्छी, जो मुल्क के अवाम की फिक्र करते थे। हाँ, कनौज की हुक्मरानी चाहते थे, वो जमहूरियत चाहते थे, और वो हमराना दौर में काफ़ी लड़ी, काफ़ी कोशिश की मुल्क को आज़ाद करने की। इस दौर से क्योंकि वो कनौज की आमद कनौज की हुक्मरानी चाहते थे। जैसे इमरान खान कहते हैं बार बार कि जब तक कनौज की आमद अमल में कोई भी तरक्की न हो सकती, सुकून या सत्ता में तरक्की नहीं कर सकता। ये तो इमरान खान भी कहते हैं। लेकिन आपकी नस्ल, ये जो जाहिद साहब है, आप कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए, आवाम के लिए। हाँ, आपने ये बहुत किया, आप लोगों ने आवाम का टैक्स का पैसा लौट के, हाँ खजाना मुल्क लौट के क्या कुछ ले गो यहाँ से।